مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ پچھلے برس ڈیڑھ برس میں مسلم پرسنل لا سے متعلق بعض مسائل کو بڑی حکمت و تدبیر کے ساتھ اس ملک میں ابھارا گیا ہے، اور نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ میڈیا میں بھی بڑی تیزی سے یہ مسئلہ سامنے لایا گیا ہے، اور مسلم پرسنل لا کے مختلف گوشوں کے اوپر شک و شبہ پیدا کیا گیا ہے۔ میڈیا نے اس سلسلے میں خاص کردار ادا کیا ہے، اور مختلف طبقات جو اس ملک میں کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور خود فرقہ پرستی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کو یہ موقع ملا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا ہے۔ چنانچہ انہی کی شہ پر بعض لوگ سپریم کورٹ بھی گئے ہیں، اور خود سپریم کورٹ نے آج کل کے کچھ ججوں کے بدلے ہوئے نظریات کے مطابق خود سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے مسلم پرسنل لا سے متعلق بعض مسائل کے خلاف سوال کھڑا کیا، اور غیر واقعی طریقے پر اسے ہولناک بتا کر اور سو موٹو کیس داخل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور میڈیا میں بھی خاص انداز پر بحثیں چلائی جا رہی ہیں، اور پورے ملک کی فضا کو مسموم کرنے اور اسلامی قانون کے خلاف ذہن بنانے کے لیے غلط اور صحیح ملا جلا کر کے بات پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر مسلم پرسنل لا سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اور صاحب بصیرت لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس ملک کے لیے مسلم پرسنل لا کو مفید سمجھا جانا چاہیے، اور خاص طریقے پر جو مسائل کھڑے کیے گئے ہیں ان مسائل میں واضح ذہن عام ہندوستانیوں کا اور خاص طریقے پر مسلمانوں کا بننا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو معاملہ سپریم کورٹ میں سب سے زیادہ زوردار طریقے پر اٹھایا گیا ہے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 3 طلاقیں مسلمانوں میں بہت زیادہ دی جا رہی ہیں، اور مسلمان عورتوں کے لیے یہ بہت ہی پریشان کن مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے حلالہ کے بارے میں غلط تصویر پیش کی گئی، اور اس کو غیر انسانی کہا گیا، اور اس کی ایسی تشریح کی جا رہی ہے جس کا کوئی تعلق شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ ہے ایک سے زیادہ شادی کا معاملہ۔ اس کے اوپر بھی بڑا زور لگایا گیا، اور ان تینوں امور سے متعلق سپریم کورٹ نے متوجہ کیا خود سپریم کورٹ کو، اور سو موٹو کیس کھڑا کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا سے رائے لی گئی ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا اپنے جانے پہچانے منصوبے اور اپنی جانی پہچانی ذہنیت کے مطابق ایک سلسلہ جواب کا اس نے قائم کیا، اور سپریم کورٹ میں ان تینوں چیزوں کے متعلق غلط تاثر دیتے ہوئے ایک تجویز پیش کر دی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک تعلق 3 طلاق کا ہے، طلاقیں دینے کے طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ 1 کا بھی ہے، 2 کا بھی ہے۔ بہت سے لوگ 3 طلاق دے دیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلط عمل کرے گا تو اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ 3 طلاق ناپسندیدہ عمل ضرور ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کے غلط اثرات پڑیں گے اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے قتل ہے،
قتل ایک غلط عمل ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو نشانہ اگر صحیح ہے تو جس کو قتل کیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے 3 طلاق گرچہ ایک غلط عمل ہے، لیکن اگر کوئی دے دے گا تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ شریعت کے یہ احکام ہیں، ان کے خلاف پورے ملک میں فضا بنائی گئی اور ایسی صورتحال پیدا کی گئی جس کے نتیجے میں پوری شریعت اسلامی کے خلاف ذہن بنے۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ طلاق کا جہاں تک تعلق ہے، مسلمانوں میں طلاق کا جو تناسب ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق طلاق کا تناسب سب سے زیادہ ہندوؤں میں ہے، اس کے بعد سکھوں میں ہے، اس کے بعد عیسائیوں میں ہے، اس کے بعد جینیوں میں ہے، تب طلاق دینے والوں میں مسلمان افراد کا نمبر آیا کرتا ہے۔ لیکن جج صاحب نے ایسے انداز پر بات کہی ہے کہ مسلمانوں میں 3 طلاق کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جو حقیقت سے بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح سے حلالہ کو ایک میکانزم کے طور پر اس ملک میں پیش کیا گیا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ حلالہ کی کوئی ایسی اصطلاح کہ جس میں مرد اگر 3 طلاق دے دیتا ہے ایک مجلس کے اندر اور عورت کی علیحدگی ہو جاتی ہے، تو ایسی شکل میں 3 طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد اس عورت کی جس کو طلاق دی گئی ہے دوسرے مرد سے شادی ہو سکتی ہے، عورت کی مرضی کے جاننے اور اجازت کے بعد۔ لیکن تصور یہ دیا گیا کہ طلاق ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسرے مرد سے شادی ہو جائے اور پھر وہ 1-2 دن ساتھ رکھ کر کے اس کو طلاق دے دے، اس کا نام حلالہ ہے۔ شریعت میں ایسے حلالے کا نہ کوئی تذکرہ ہے، نہ کوئی گنجائش ہے، اور یہ چیز غیر معتبر ہے۔ اور ایسی کوئی شرط کہ جس میں یہ کہا جائے کہ 1-2 دن کے لیے نکاح ہوگا، یہ قطعاً غیر معتبر شرط ہے، ناپسندیدہ شرط ہے۔ شریعت کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد ایک عورت دوسرا نکاح اپنی خوشی سے کر سکتی ہے اور دوسرے شوہر کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ اگر اس کے بعد دوسرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی تیسری چوتھی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے اور عورت یہ چاہے کہ پہلے شوہر کی طرف چلی جائے، تو دونوں کی مرضی سے شادی ہو سکتی ہے۔ یہ حلالہ کا بنیادی تصور شریعت کے اندر ہے۔ لیکن نکاح حلالہ کی نام کے ساتھ جو چیز پھیلائی گئی ہے وہ نہ صرف گمراہ کن ہے، بلکہ شریعت میں نکاح حلالہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کو بہت اچھالا جاتا ہے وہ 1 سے زیادہ شادی کرنے کا معاملہ ہے۔ اسلام نے 1 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے اور اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ بیویوں کے درمیان مرد عدل و انصاف سے کام لے سکے۔ اب مجھے جو بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں ایک بیوی سے زیادہ رکھیل کی اجازت تو موجود ہے، اور لیونگ ریلیشن شپ کے اندر 100 عورتوں سے تعلق قائم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن 4 عورتوں کو قانونی طریقے پر اگر بیوی بنا کے رکھا جائے تو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ یعنی عورتوں کی ذمہ داری رکھ کر، ان کے دین مہر، ان کے نفقہ کی ذمہ داری رکھ کر اگر عورتوں کو ساتھ رکھا جائے اور وراثت میں ان کو حق دیا جائے، ایسی شکل میں تو چیز قابل اعتراض، اور ایسی شکل میں کہ نہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے، جب چاہے ان کو الگ کر دیا جائے ریلیونگ ریلیشن شپ کے اندر، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ چیز تو بہت درست ہے اور 1 سے زیادہ نکاح درست نہیں، یہ عقل سے بالکل پرے ہے اور 100% جہالت کی بات ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ تینوں باتیں اٹھائی ہیں اور معاملہ کورٹ کے اندر زیر دورہ ہے۔ اس سلسلے میں
اور مسلم پرسنل لا سے متعلق دوسرے معاملات و مسائل میں ضرورت اس کی ہے کہ پورے ملک کو، ملک کے قانون دانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اور عام لوگوں کو مسلم پرسنل لا کی صحیح نوعیت سے واقف کرایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان قوانین کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور سماجی ضرورت کے لحاظ سے یہ قوانین کتنے بہتر اور کامیاب ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ اس کام کا بیڑا خاص طریقے پر 23 اپریل سے لے کر 7 مئی تک جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے، اور پورے ملک کے اندر تفہیم، مسلم پرسنل لا کی تفہیم اور صحیح معاملے کی تفہیم کی کوشش شروع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب فرمائے۔ یہ بہت ہی اہم کوشش ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو حصہ لینا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات و مسائل کو سمجھیں اور جہاں جہاں اس کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں اس کے ساتھ بھرپور تعاون دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیابی دے۔